جی خدا کی سلامتی جی بابر بھائی، یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی ممبران ہیں ان کے لیے حضور نے اس سوال کے جواب میں بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی ہے کئی ویڈیوز میں۔ تو اب ہزاروں ویڈیوز ہیں، وہ تو ڈھونڈنے سے شاید مل ہی جائیں گے، لیکن میں آپ کو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ 3 کام پاکستان میں رہنے والے ممبران جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو اپنی جو وعدے کیے ہیں حضور کے ساتھ، ان میں سب سے پہلا وعدہ کہ خدا کی ذات سے دل و جان سے محبت، سب سے بڑھ کے اس کے خیال، اس کی یادیں، اس کی منشا، اس کی سوچ، اس کی تعلیمات۔ دوسرے طور پہ جو بھی آپ کے روحانی مشاہدات ہوں ان کو سائڈ پہ لکھتے جائیں، محفوظ کرتے جائیں، یا مجھے بھیجتے جائیں، میں محفوظ کرتا جاؤں گا انانیمسلی۔ تیسری چیز، کوئی ایسا شخص جو آپ کو بالکل دل و جان سے آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ شخص خدا کی ذات کو ڈھونڈ رہا ہے، اس پہ خدا کی تعلیمات اثر کریں گی، یعنی کہ زرخیز زمین آپ کو محسوس ہو، تو آپ اس سے یہ الہی تعلیمات شیئر کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا اپنی طرف سے کہ جب تک آپ پاکستان میں ہیں آپ لمیٹڈ ہی رہیں گے، تو دعا کریں خدا کے حضور کہ شاید، ویسے تو خدا کی ذات چاہتی ہے کہ جتنے بھی ممبران ہیں پاکستان، انڈیا، دنیا بھر میں، جن کو چیلنجز ہیں خدا کی منشا پہ نہیں چل پا رہے، چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ مشکلات اور شیطانی دنیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ جرمنی آ جائیں، سفر شروع کر دیں۔ اگر کوئی جرمنی نہیں بھی آ سکتا، وہ سفر شروع کرے، پاکستان سے ضرور نکلے۔ تو خدا جرمنی میں ایک ہمیں شہر دینا چاہتا ہے، ایک ایسا قصبہ، ایک ایسا گاؤں، ایک ایسا علاقہ جس میں ون گاڈ فیملی کے نام سے ہمیں پہچانا جائے گا، اور یہ پھر فیملی پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ خدا کی طرف سے ایک پلان ہے بہت بڑا۔ تو دعا کریں خدا کے حضور کہ آپ کے اسباب ایسے ہوں کہ آپ جرمنی میں ہی آ جائیں، تو پھر آپ کھل کے تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، تعلیمات سیکھ بھی سکتے ہیں، اور حضور کے ساتھ وقت اگر گزارنے کو مل جائے، براہ راست مسیح زمانہ کے ساتھ وقت ہو انسان کا سیکھنے کے لیے، محبت الہی کے لیے، تو اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ مسیح تو صدیوں میں آتے ہیں، اور خدا کا دل تو کبھی بھی نہیں آیا پہلے، تو یہ بہت بڑا سعادت کا مقام ہے کوئی شخص حضور کے ساتھ اپنا وقت گزارے ہیں، کیونکہ یہ وقت یہ دوبارہ بھی نہیں آنا اس دنیا میں کہ حضور مسیح زمانہ خدا کا دل دوبارہ اس دنیا میں ایک جسمانی ظاہری زندگی میں دوبارہ واپس آئیں گے، ایسا بھی نہیں ہونا۔ تو دیکھیں، دعا کریں، اگر آپ کے دل میں یہ سوچ ہو سکتا ہے خدا کی ذات آپ کے لیے جرمنی کے لیے راستے کھول دے۔ تو تعلیمات پڑھتے جائیں جی، تب تک ان کو دل میں اتارتے جائیں، اور کوشش کریں کہ پہلے اپنی کشتی کنارے لگائیں، روحانیت کو جتنی گہرائی سے سیکھیں، اپنی روحانی سے کھولیں۔ پہلے چابیاں تو ساری آپ کے اندر ہی ہیں نا جی، 6 کی 6۔ تو پہلے اپنا روحانی یہ بصیرت اور بصارت دونوں ان کو اجاگر کر لیں، یعنی کہ روحانی سے کھول دیں، تو پھر آپ دوسروں کی بھی رہنمائی کریں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روحانی مشاہدہ پیش کروں گا۔ کل شام کی بات ہے، پروگرام کے ریکارڈنگ کے بعد میں لیٹ گیا۔ نارملی میں دن کو سوتا نہیں ہوں، لیکن تھکاوٹ بھی نہیں تھی، میں صرف لیٹنا چاہتا تھا، سونا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن لیٹتے میری آنکھ لگ گئی، ایسے 10 منٹ کے لیے یا 20 منٹ کے لیے میکسیمم، شاید اتنا تھا، زیادہ اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کی ذات تشریف لائے ہیں، ہمارے سچے آسمانی والدین، اور جہاں وہ آئے ہیں مجھے ملنے، وہاں پہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں یا موجود ہیں کہہ لیں۔ ہم تینوں کو خدا کی ذات نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ میں مختصر بتا رہا ہوں،
ہم تینوں خدا کے ساتھ پرواز کر کے ایک ایسی دنیا میں پہنچے جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت جنت محل، اور محل کی بالکنی میں 4 کرسیاں لگی ہیں۔ خدا کے ذات ہمارے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ سمائے اتنے خوبصورت کہ اس بالکنی سے آپ پوری کائنات دیکھ سکتے ہیں۔ تحد نگاہ آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں یہ انسان کا دماغ بھی نہیں سوچ سکتا۔ اتنی دور تک روح کی نگاہ، روح دیکھ سکتی ہے اتنی دور تک۔ اس بالکنی میں بیٹھ کے ہم پتہ نہیں کیسے کیسے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی ذات نے کہا کہ یہاں سے تم اپنی دنیا کو دیکھو۔ اب تینوں میں سے ایک ہمارا جو ساتھی تھا، تینوں نبیوں میں سے، وہ تینوں انبیاء تھے، میں اور دوسرے اور 2 ساتھی، تینوں میں سے ایک کو ہماری دنیا دکھائی نہیں دے رہی۔ اس بالکنی سے ہمارے یہ جو ارتھ ہے یہ دنیا دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اس نے کہا اے سچے آسمانی والدین، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی اتنی دور تک، مجھے زمین نہیں دکھائی دے رہی۔ تو حق تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ انہیں دکھائی دے گی، کیونکہ ان دونوں کی روحانی اسے کھلی ہوئی ہیں۔ اب خدا کی ذات نے مجھے اور اس ہمارا جو دوسرا نبی تھا اس کو کہا کہ تم دیکھو دنیا کہاں سے کیسی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس نے بھی دیکھا، اس کو دکھائی دی، اور میں نے بھی دیکھا تو مجھے ہماری یہ دنیا دکھائی دی وہاں جنتوں سے۔ اتنی دور کے وہ وسعت کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے، وہ اتنی وسعت میں دیکھنا کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا، وہ جو دیکھا میں نے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس حوالے سے ریلیونٹ بات جو تھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ روحانی سے خدا کی ذات چاہتی ہے کہ ہمارا یہ اندھا پن دور ہو جائے۔ جب آپ پوری لگن محبت کے ساتھ خدا کی منشا میں، جب آپ نے ٹھان لیا نا دل میں کہ زندگی اب خدا کی منشا بھی چلنی ہے میں نے، بس یہ لائلٹی، اس کی گریوٹی، اس کی خوشبو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جنتوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ خدا کی ذات جہاں بھی کوئی مقام ہے اس کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ یہ لائلٹی میں کشش اتنی ہے، وفا جو خدا نے ہمارے اندر یہ ایک ایسی کوالٹی رکھی ہے، ہو صحیح، یہ جتنی زیادہ ہو اتنی خدا کو اپنی طرف یہ گریوٹی کرتی ہے۔ تو پھر راستے خود بخود بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی تو زندگی ہے، یہ کتنا لمبا کچھ انتظار کر لے گا، سفر کر لے گا، کتنا لمبا کچھ سفر کر لے گا خدا کی منشا پہ۔ اتنی سی تو زندگی ہے، 70 60 70 80 سال کی، آدھی سے زیادہ ہم گزار بیٹھے ہیں، باقی گارنٹی کوئی نہیں۔ تو جتنی ہے ٹھان لیں کہ میں آج سے خدا کی منشا میں زندگی گزارنی ہے، بس اس کو میں نے اپنی سب سے زندگی میں بڑھ کے محبت دینی ہے، اس کی منشا کو، اس کی خوشی کو میں نے اپنی خوشی بنا لیا، پورے 100% سے بھی 1000% سے بھی زیادہ۔ تو پھر روحانی سے تو یہ تو پھر سمجھ لیں کہ یہ کھل ہی جاتے ہیں، یہ کھلنے کے لیے ہی خدا نے ہمیں دیے ہیں کہ ان کو کھول لیا جائے۔ اچھا، اب خدا کی ذات نے جو ہمیں اس بالکنی میں جو دکھایا، اور جو مجھے وہ دنیا ہماری یہ ارتھ دکھائی دی، یہ کالی سیاہ دنیا تھی۔ یہ ارتھ ایسی نہیں دکھائی دیتی، وہ نیلی سی زمین دکھائی دے رہی ہے نا جنتوں سے، یہ ایسی نہیں دکھائی دے رہی، وہاں سے یہ کالی سیاہ دکھائی دے رہی ہے، جیسے کوئلے کی بنی ہو، اور کہیں کہیں پہ گولڈن نور آپ کو دکھائی دے گا، یا سفید نور، یا کنچ نیلا آسمانی نور۔ کہاں پہ؟ جہاں جہاں پہ خدا کی منشا پہ کوئی چل رہا ہے، جہاں جہاں پہ خدا کا نور الہی اس روح کے ساتھ چل رہا ہے، یا خدا نے جن جن جگہ پہ خدا کا مشن چل رہا ہے، آپ ان جگہوں پہ آپ، باقی ساری دنیا ایک کوئلے کی لگ رہی ہے بنی ہوئی، اتنی سیاہ۔ تو یہ مجھے مشاہدہ کرانے کا خدا کا جو مقصد یہی تھا کہ ابھی اتنی سی ہوئی ہے، کچھ تھوڑی تھوڑی چنگاریاں نور الہی کی دکھائی دے رہی ہیں، باقی ساری کی ساری زمین کالی سیاہ ہے ابھی۔ وہ کام ابھی یہ کرنے ہیں ہم نے، اس پوری دنیا کو خدا کے نور سے ہم نے بھرنا ہے۔ کیسے بھرنا ہے؟ اس کو انوائٹ کرنا ہے۔ کہاں پہ؟ لوگوں کے ارواح کے دلوں میں، وہاں سے پھر نور الہی چنگاری کی طرح، الاؤ کی طرح پھٹے گا اور پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ یہی الہامی کتابوں میں خدا کے وعدے تھے
کہ یہ دنیا خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی، لیکن روحانی ریلم سے دیکھا جائے تو یہ ابھی بھی کالی کی کالی سیاہ ہے۔ یہ جو دکھائی دے رہا ہے تھوڑا سا نور، یہ حضور کی، حضرت مسیح زمانہ آزاد علیہ السلام کی مشن کی بدولت اتنے لوگ آ چکے ہیں کہ یہ ایک پل بن گیا ہے، لیکن اس پل کو اب ہم نے اور مضبوط کرنا ہے، اس کالی سیاہ دنیا کو ہم نے اور روشن کرنا ہے، جسٹ اے میٹر آف ٹائم۔ لیکن دکھایا خدا نے اس لیے ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، مشن کو چلانا ہے، اور اس پہ لائلٹی کے ساتھ، اور اس پہ محنت کے ساتھ، اور دلچسپی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس میں اور بہت سارے مضامین ملیں گے، جیسے ایک سیکنڈ میں آپ نے اس تصویر کو دیکھا، اس ایک سیکنڈ کی اس جھلک میں آپ کو خدا کی ذات لاکھوں مضامین آپ کے دل میں ٹرانسفر کر دیتی ہے، لکھ دیتی ہے آپ کے دل میں، اتنے گہرے مضامین آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو 2 آڈیو میں نے لمبے کر دی کافی، تو ان کو آپ سنیے گا۔ شکریہ آپ کا، جو ہو سکے آپ کریں، اور خدا کی ضرور دعا بھی کریں۔ بہت شکریہ، خدا کی سلام۔